کے سردار رضی اللہ عنہ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آج ہم نے اپنے ناظرین کو پیش کرنا ہے جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے ساتھ پیار کرنا، آپ سے عقیدت کی انتہا رکھنا، بلکہ آپ نے زندگی میں ہر شخص جس کے ساتھ پیار کیا اس کے ساتھ بھی پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم کے مقام پر قیام کیا تو وہاں پر آپ نے صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی اس خطبہ میں فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل پیرا رہنا، اس پر اس کے احکام کو مانتے رہنا، تم کبھی راہ سے ہٹو گے نہیں، جی اور اگلی چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آپ کی زبان مبارک سے 3 بار جب ایک کلمہ نکلے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ انتہائی تلقین کر رہے ہیں، آپ بہت سخت نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان پر عمل کرنا۔ اگر آپ کو ایک بار بھی ارشاد فرما دے تو کافی ہے امت کے لیے، وہ بھی پتھر پر لکیر ہے، اس میں سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے جی لیکن جب آپ کو نصیحت 3 بار فرمائیں تو وہ بہت تاکیدی حکم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کی محبت رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرنا، میرے اہل بیت کی عزت و توقیر کرنا، 3 مرتبہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور قربان جائیے آپ کے جانثاروں پر کہ جنہوں نے اس نصیحت پر پھر زندگی بھر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کیسا عمل کر کے دکھایا ہے؟ آپ سیریز دکھا رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو سیدنا ابو بکر خلیفہ راشد تھے پہلے، تو وہ کہا کرتے تھے قسم کھا کر، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے، خیر خواہی کرنے کی نسبت اللہ کے رسول کے رشتہ داروں اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور محبت کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے، میں زیادہ شوق رکھتا ہوں، زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ راشد بنے تو ہر معاملے میں اہل بیت کو فوقیت دی ہے، وظیفے مقرر کیے تو اہل بیت کے عام صحابہ سے ڈبل وظیفے مقرر کیے۔ کوئی بھی چیز تقسیم ہونی ہے تو اہل بیت کے لیے خصوصی محبت، خصوصی اظہار محبت، خصوصی توقیر، خصوصی انعام۔ ہر صحابی نے اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سب محبت بھی کی ہے، ان کی خدمت بھی کی ہے اور ان کی عزت و توقیر بھی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت جتنے بھی ہیں بغیر کسی مائنس کیے، -1 2 ادھر نہیں چلتا، تو اہل بیت میں ازواج مطہرات سب سے پہلے شامل ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے کزن، تو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تعلق ہے ان سب کے ساتھ ہم محبت کرنا ہمارے ایمان